بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، اسلحہ زب تن فرمائے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور تنی تنہا جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو سلیمان کہاں جاتے ہو؟ آپ نے کہا، تعمیل ارشاد کے لیے جلدی کرتا ہوں، اور جو کچھ جناب نے حکم دیا ہے اس کو بجا لانے کے لیے بہت جلد پہنچتا ہوں۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس قدر مسلمانوں کی جمعیت چاہو ساتھ لے جاؤ۔ آپ نے کہا، میں اتنی تنہا جانا چاہتا ہوں اور کسی کو ساتھ نہیں لینا چاہتا۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، تنہا کس طرح جا سکتے ہو؟ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ نے کہا، اگر وہ 1000 یا زیادہ سے زیادہ 2000 ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی فضل و اعانت سے میں انہیں کافی ہوگا۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سب کچھ صحیح ہے، واقعی تم ایسے ہی ہو، مگر پھر بھی تم اپنے ساتھ قبیلتوے کے کچھ آدمی لے لو، جن میں زرار بن عزور اور ربیعہ بن عامر وغیرہ ہوں۔ چنانچہ آپ نے حضرت زرار بن عزور وغیرہ جیسے کچھ آدمی اپنے ساتھ لیے اور روانہ ہو گئے۔ جس وقت آپ اس معرکہ کی جگہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کے گرد جنگل کے لوگ اپنی جان کے خوف اس خیال سے کہ عرب ہم پر ان کے متعلق کی مطالبہ نہ کریں رو رہے ہیں۔ جس وقت آپ شعلہ جوال کی طرح اپنے ساتھیوں کو لیے ہوئے ان دیہاتیوں کے پاس پہنچے تو یہ شور و فریاد کر کے آپ کے قدموں میں گر گئے۔ آپ نے ترجمان سے جو آپ کے ساتھ تھا دریافت کیا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا، یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے آدمیوں کے خون سے بری الذمہ اور اب تک آپ کی صلح میں داخل ہے۔ آپ نے ان سے اس بات کی قسم لی کہ ہمیں معلوم نہیں کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے قسم کھائی۔ آپ نے فرمایا، پھر وہ کون شخص تھا جو ہمارے آدمیوں پر آ پڑا؟ انہوں نے کہا، یوحنا نے اپنے ایک سردار کی ماتحتی میں 1000 جانباز فوج دے کر قلعہ سے ادھر روانہ کیا تھا۔ آپ کے لشکر میں اس کی طرف سے چند جاسوس رہتے ہیں جو اسے آپ کی دم کی خبریں پہنچاتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ سردار کس راستہ سے گیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس راستہ سے۔ آپ نے فرمایا، ابھی تم نے قسم کھائی تھی کہ ہمیں ان کے متعلق کچھ علم نہیں۔ انہوں نے کہا، یہ جو آپ کو خبر دے رہے ہیں یہ حلب کے باشندے ہیں جو یہاں سامان خوردنوش خریدنے آئے ہیں۔ اگر آپ ابھی کچھ دیر اور تشریف نہ لاتے تو ہمیں بھی پتہ نہ چلتا کہ انہیں کس نے شہید کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسی اونچے راستہ سے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں، ہم نے انہیں اس پہاڑ پر چڑھتے دیکھا ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کی طرف مخاطب ہوئے فرمایا، انہوں نے سمجھا ہوگا کہ مسلمانوں کا لشکر یقیناً ہمارا تعاقب کرے گا، اور یہ سمجھ کر وہ فنا لینے کی مقام پر چھپ گئے ہیں تاکہ رات ہونے پر وہ اپنے قلعے کی طرف چلے جائیں۔ آپ حضرات کو چاہیے کہ آپ ان کے تعاقب اور طلب میں گھوڑوں کی باگیں چھوڑ دیں۔ یہ کہتے ہی آپ نے اپنے گھوڑے کی انان مناتب کر کے چھوڑ دی۔ آپ آگے آگے تھے اور آپ کا دستہ آپ کے پیچھے پیچھے گھوڑے اڑائے چلا جا رہا تھا۔ معاہدین میں سے بھی آپ نے اپنے ہمراہ ایک شخص کو لے لیا تھا تاکہ وہ اس قوم نے اس راستہ کو بتلاتا چلا جائے۔ جس وقت آپ دور پہنچ کے اس پہاڑی کے راستہ پر لگ گئے تو آپ نے گھوڑا روک لیا اور اس معاہدے سے فرمانے لگے کہ اس راستہ کے سوا ہے کوئی دوسرا راستہ بھی اس قلعے کی طرف جاتا ہے؟ اس نے کہا، آپ اسی جگہ ٹھہرے، انشاءاللہ العزیز آپ فتح یاب ہوگے۔ آپ نے اپنے دستہ کو اسی جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا اور اس راستہ کو روک کر اسی جنگل میں قیام فرما لیا۔ ابھی بہت ہی تھوڑی رات گزری تھی کہ گھوڑے کی سموں کی آوازیں آنا شروع ہوئے، اور اس اندھیرے میں گھوڑوں کے ٹاپوں نے مسلمانوں کی اپنی آمد سے مطلع کر دیا۔ سالار لشکر فوج کے آگے آگے اپنی اس جمعیت کو چلنے کی تاکید کرتا بڑا چلا آ رہا تھا۔ جس وقت وہ آپ کے دستہ کے بالکل قریب پہنچ گیا تو آپ نے شریور کی طرح گونج کر ڈکارتے ہوئے اس کی طرف ایک جسبری اور اس پر جا پڑے۔ آپ کے ساتھ ہی اس فوج کی طرف لپ کے اپنی سمجھ کر کے یہی یوحنا ہے محض اس کا قصد کیا اور اس کے پاس پہنچ کر تلوار کا ایک ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ اس کا سالار 2 ٹکڑے ہو کے دور جا گرا۔ مسلمان نے میانوں سے تلواریں باہر کی اور ان کے جوہر دکھلانے لگے۔ رومی سامنے سے بھاگے مگر مسلمان نے انہیں آگے در لیا۔ فرشتہ اجل بڑھ بڑھ کے اپنا کام کرنے لگا اور اس شخص کے سوا جس کی اجل دور کڑی ہنس رہی تھی اور سب کو تلوار کی گھاٹ اتار دیا۔
جب رومی موت کے فنجے میں گرفتار ہو گئے تو مسلمان نے ان کے جانور اور تمام اسباب وغیرہ اپنے ساتھ لیے اور حضرت عبیدہ بن جراح کے لشکر کی طرف چل پڑے۔ رومی سپہ سالار کا سر نیزہ کی نوک پر تھا اور یہ اسلامی دستہ فتح و نصرت کا پرچم اڑاتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے نکل کر رنج و افسوس کی حالت میں ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب ان کے قریب پہنچے تو آپ اور آپ کے دستہ نے تحلیل و تکبیر کی آوازیں بلند کی۔ مسلمانوں کے لشکر نے ان کی تحلیل و تکبیر کا جواب اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے دیا اور استقبال فرمایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ علاوہ سامان اور جانوروں کے 700 مقتولین کے سر اور 300 قیدی تھے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے قیدیوں پر اسلام پیش کیا، انہوں نے مسلمان ہونے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم فدیہ ادا کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہا آپ قلعے کے سامنے ان کی گردنیں مار دینے کا حکم دے دیجئے، اس طرح خدا تعالیٰ اور مسلمانوں کے دشمنوں میں ذوق اور سستی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ اہل قلعہ کے سامنے ان کو کھڑا کر کے ان کی گردنیں مار دی گئی، جن کو یقنا اور اس کے ہمراہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہا ہم اب تک کی سمجھتے رہے یہ قلعہ والے ہمارے محاصرے میں محصور ہیں، مگر اب معلوم ہوا کہ یہ ہمارے غفلت اور موقع کے منتظر رہتے ہیں اور ہماری ناتجربہ کاری اور غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہمارے اونٹوں اور جانوروں کو لے بھاگتے ہیں۔ اس لیے یہ بہتر اور قرین مصلحت و ثواب ہے کہ آپ پاسبانوں پھیرے کے سپاہیوں نے ہر شخص کو ہوشیار رہنے کی تاکید فرمائے اور قلعہ کے ہر ایک راستہ پر فوج مقرر کر دے تاکہ وہ کس طرح اپنے قلعہ سے باہر نہ نکل سکے اور اس طرح حتی المقدور ہم انہیں معاصرے کی مصیبتوں میں مبتلا کر سکیں۔ آپ نے فرمایا جزاک اللہ یا ابا سلیمان، واقعی تمہارا مشورہ نہایت عمدہ ہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو نماز پڑھائی اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق، زرار بن عزور، سعید بن عمرو بن طفیل عدوی، قیس بن عبیرہ اور میسرہ بن مسروق رضی اللہ عنہ کو بلا کر انہیں قلعے کے چاروں طرف مقرر کیا اور حکم دیا کہ وہ قلعے کے راستوں کی پوری نگہداشت کرے۔ اپنے ساتھ جس قدر چائے فوج رکھے اور اس کے ہر ایک راستہ اور سڑک کو آمد و رفت سے روک گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی چڑیا بھی ادھر اڑ کر جائے تو اس کا بھی شکار کر لے۔ ان حضرات نے یقنا پر محاصرہ کو بالکل سخت کر دیا اور ایک مدت تک اس طرح قلعہ کو گھیرے پڑے رہے۔ جب محاصرہ نے طول کھینچا تو حضرت عبیدہ بن جراح نے اس طویل قیام کی وجہ سے گھبراہٹ اور یہ ارادہ کر کے کہ اگر قلعہ سے ہٹ کر کسی فاصلے کے مقام پر ہم نے قیام کیا تو ممکن ہے کہ قلعہ والے کوئی غفلت کرے اور ہم اس موقع کو غنیمت سمجھ کر قلعہ کو آدبائے اور فتح کر لیں۔ آپ نے فوج کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا اور قلعہ سے چند میل کے فاصلے پر رب نامی گاؤں کے قریب آ کر خیمہ زن ہو گئے۔ آپ چاہتے تھے کہ کسی ہیلہ سے یقنا تک پہنچ جائے اور یہی ارادہ کر کے آپ قلعہ سے ہٹ کر اس جگہ مقیم ہوئے تھے، مگر یقنا نے قلعہ سے باہر آتا اور نہ اس کے دروازے ہی کو کھولتا تھا۔ آپ کو یہ دیکھ کر سخت فکر دامن گیر ہوا اور اس فکر میں آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو سلیمان، میری رائے میں خدا کے دشمن جاسوس ہماری تمام خبریں یقنا تک پہنچاتے اور اسے ڈراتے رہتے۔ ابو سلیمان، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں تم لشکر میں گھومو اور چکر لگاؤ اور لوگوں کی آزمائش کرو، ممکن ہے کہ تم کسی جاسوس کو پکڑ لو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، لوگوں کو لشکر میں گشت کرنے کا حکم دیا اور ساتھ خود ان کے ساتھ ہوئے اور یہ تاکید کی کہ جس کسی غیر شخص کو دیکھو یا کسی پر شبہ سمجھو اسے فوراً گرفتار کر لو۔ آپ برابر گشت کرتے پھر رہے تھے کہ دفعتاً آپ نے نصرانی عربوں میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی آبا الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ آپ کو اس پر شبہ ہوا اور آپ اسے غور کر کے دیکھنے لگے۔ آپ دیکھتے جاتے تھے اور دل ہی دل میں اس کی صورت شناسائی سے انکار کرتے جاتے تھے۔ اس نے جب آپ کو اس طرح اپنی طرف غور کرتے ہوئے دیکھا تو وہ ایک طرف کو کٹ کر چلنے لگا۔ آپ نے اسے آواز دی اور سلام کیا اور فرمایا برادر عربی کن لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا یمنی ہوں۔ آپ نے فرمایا کس قبیلے سے تعلق رکھتے؟ اس نے اگرچہ ارادہ کیا تھا کہ کسی اور غیر قبیلے کا نام لے تو مگر اللہ پاک تبارک و تعالی اس کی زبان پر حق جاری کرا دیا اور اس نے کہا غسان سے۔ آپ نے یہ سنتے ہی فوراً اسے گرفتار کر لیا اور فرمایا خدا کے دشمن، تو ہمارے دشمنوں کا جاسوس اور نصرانی عرب ہے۔ اس نے کہا میں نصرانی نہیں بلکہ مسلمان ہوں۔
آپ اسے لے کر حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ایھا الامیر، مجھے اس شخص کے نام نے عجیب تعجب میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ میں نے اسے آج تک کبھی نہیں دیکھا، اور یہ کہتا ہے کہ میں قبیلہ غسان سے ہوں، حالانکہ اس میں شک نہیں کہ صلیب کے بندوں میں سے۔ آپ نے فرمایا ابو سلیمان، اس کا امتحان کر لو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کس طرح؟ آپ نے فرمایا قرآن اور نماز سے، اگر وہ ان کو صحیح پڑھے تو مسلمان ہے ورنہ کافر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا برادر عربی، اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھو اور اس میں جہر کے ساتھ قرات کرو۔ وہ آپ کے اس کلام کے معنی ہی نے سمجھا کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم، تو جاسوس ہے جو ہم پر مسلط ہو کر آیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اس سے اس کا حال دریافت کیا اور اس نے اقرار کر لیا کہ واقعی میں جاسوس ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اکیلا ہی ہے یا تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہم 3 آدمی تھے، 2 قلعے کی طرف گئے ہیں تاکہ وہ قناع کو آپ کے حالات سے مطلع کر دے، اور میں یہاں رہ گیا تاکہ آپ کے حرکات، سکنات اور ان کے بعد کے حالات دیکھتا رہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ فرمایا ان باتوں میں سے جو تجھے مرغوب ہو قبول کر لے، قتل یا اسلام۔ ہمارے یہاں تیسری بات نہیں۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ حلب میں مراجعات فرما ہو گئے اور برابر 4 یا 5 ماہ تک قلعہ کا محاصرہ کیے پڑے رہے۔ قلعہ کا محاصرہ نہایت سنگین تھا اور برابر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس اثناء میں آپ نے دربار خلافت میں کوئی اطلاع نہ دی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب حالات معلوم ہونے میں دیر ہو گئی تو آپ نے حسب ذیل ہدایت نامہ لکھ کر بارگاہ خلافت سے آپ کے نام روانہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے غلام عمر کی طرف سے عمل شام عبیدہ کی جانب، السلام علیکم ان الحمدللہ الذی لا الہ الا هو صلی علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو عبیدہ، کاش تمہیں میری اس حالت کی خبر ہوتی جو تمہارے خط نہ پہنچنے اور سلسلہ خط و کتابت کے منقطع ہونے سے ہو رہی ہے، کہ میرا جسم اپنے مسلمان بھائیوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے دم بدم کھولا جاتا ہے، اور میرا قلق اضطراب لحظہ بلحظہ ان کی حالت معلوم کرنے کے واسطے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں میرا قلب تمہارے پاس نہیں ہوتا اور تمہارے حالات معلوم کرنے کے لیے نہیں تڑپتا۔ جب تمہاری خبر معلوم نہیں ہوتی یا تمہارا قاصد نہیں پہنچتا تو میرا طائر عقل پرواز کر جاتا ہے، عقل فراگندہ ہو جاتی ہے اور فکر حیران اور سرگشتہ ادھر ادھر بہکا پھرتا ہے، اور معلوم ہوتا رہتا ہے کہ گویا تم مجھے فتح و غنیمت کی خوشخبری ہی لکھ رہے ہو۔ اے ابو عبیدہ، یہ تم ہمیشہ یاد رکھو کہ میں اگرچہ تم سے دور اور تمہاری نظروں سے غائب ہوں، مگر میرا دل تم سب کے پاس رہتا ہے، اور میں برابر تمہارے لیے دعا کرتا رہتا ہوں۔ میں تم سب مسلمان بھائیوں کے لیے اتنا بے چین اور بے آرام ہوں جتنی مشفقہ والدہ اپنے اولاد کے لیے۔ جس وقت تم میرا یہ خط پڑھو، فوراً اسلام اور مسلمانوں کے لیے بھیج کر قوت بازو کا کام دو، یعنی جواب لکھو۔ مسلمانوں سے سلام کہہ دینا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ملاطفت نامہ جب حضرت عبید بن جراح کو ملا تو آپ نے مسلمانوں کو پڑھ کر سنا اور انہیں مخاطب کر کے فرمانے لگے معاشر المسلمین، جب امیر المومنین رضی اللہ عنہ تمہارے لیے دعا گو اور تم سے تمہارے کاموں کے جواب میں خوش ہے تو اللہ پاک تبارک و تعالی ضرور تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے حسب ذیل الفاظ میں جواب لکھنا شروع کیا۔ خط میں کیا لکھا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔